قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما شفاعتی ففی اصحاب القبائر ما خلا اہل الشرک والظلم۔ صلوات۔ گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا اور عظیم گناہ شرک باللہ۔ اس مرض کے ہوتے ہوئے اور اس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی شمار نہیں ہوتی، اور ایک ایسا گناہ کہ قرآن کریم کی صراحت موجود ہے کہ حق تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک باللہ کو وہ معاف نہیں کرتا۔ اور اس حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، مگر دو قسم کے لوگ اس شفاعت میں شامل نہیں ہوں گے، ایک اہل شرک اور ایک اہل ظلم۔ یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ کی شفاعت ان کے شامل حال نہیں ہو سکے گی۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس گناہ کی قباحت اور اس گناہ کی پستی متعدد احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اہل شرک کے لیے قیامت کے دن اعمال کی دیوان کھولی ہی نہیں جائے گی، جس میں نیکیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ رجسٹر، وہ دیوان قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کھولا ہی نہیں جائے گا، ان کے لیے میزان قائم نہیں کی جائے گی۔ پس میزان اور قوانین وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو شرک باللہ سے تائب ہو چکے ہوں، اللہ کی توحید پر عقیدہ رکھتے ہوں۔ حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ سے سعید بن مسیب نے اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں سورہ انبیاء کی آیہ مجیدہ وَنَزَلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے اور کسی شخص پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ خَرْدَلٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جو بھی کسی نے کام کیا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس عمل کو لے آئیں گے، کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں چونکہ اس آیہ مجیدہ میں میزان کا تذکر آیا تھا، میزان عدل کا، قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی، ہم یہ ترازو رکھیں گے۔ ظاہر آیا سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے میزان قائم کی جائے گی، لیکن اس آیا کے ذیل میں حضرت سید الساجدین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندو یہ اچھی طرح جان لو، ان اہل الشرک لا تنصب لهم الموازین ولا تنشر لهم دواوین، کہ جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کے لیے میزان قائم نہیں کی جائے گی، ان کے لیے نامہ اعمال کی دیوانیں کھولی نہیں جائیں گی۔ وَإِنَّمَا يُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، میزان کو نہیں رکھا جائے گا کہ ان کے اعمال کو تولا جائے، نامہ اعمال کو نشر نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ڈائریکٹ جہنم کی طرف گروہ در گروہ معشور کر دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، نہ نیکیاں نہ برائیاں، کچھ بھی وہاں پر ان کا حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا نَصْبُ الْمَوَازِينِ وَنَصْبُ الدَّوَانِينِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، یہ جو میزان قائم ہونی ہے یا نامہ اعمال کے رجسٹر کھولے جانے ہیں، یہ اہل اسلام کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند متعال کی توحید کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لیے یہ سلسلہ وہاں پر قائم ہی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا عظیم گناہ کہ العیاذ باللہ اگر کسی کی زندگی میں شرک کا ارتکاب پایا جا رہا ہے، نہ اس کے لیے قیامت کے دن حق تعالیٰ کی رحمت و کرم اور تفضل اس کے شامل حال ہوگا، نہ سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ وآلہ کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، اور نہ ہی اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سے اچھے کام ہیں کون سے برے کام ہیں۔ بس اس میدان حشر میں جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں سے سیدھا گروہ در گروہ انہیں جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم الکلام میں اور عقائد کی کتب میں توحید کے متعلق جب گفتگو کی جاتی ہے تو ذات میں توحید کا قائل ہونا ہوتا ہے، صفات میں توحید کا قائل ہو انسان، اللہ کے کاموں میں توحید کا قائل ہو، یعنی اس کے کاموں میں کسی کو شریک قرار نہ دے، اس کی حکومت اور اطاعت میں توحید کا قائل ہو، اور اس کی عبادت میں توحید کا قائل ہو۔ ذات کی نسبت اور صفات کی نسبت بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں حضرات ائمہ علیہ السلام نے بڑی صراحت اور وضاحت سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند متعال کے لیے ان صفات کا قائل ہو جاتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ میں صرف تیمناً و تبرکاً دو روایات آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک یونس بن ذبیان سے ہے، حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوتا ہے، اور وہاں پر کچھ عامہ کے جو بڑے علماء شمار ہوتے تھے، ان سے اس کی جو گفتگو تھی وہ حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ یونس بن ذبیان کہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت یا ابن رسول اللہ انی دخلت علی مالک و اصحابہ، میں مالک کے پاس گیا، اس کے ساتھیوں کے پاس گیا، فسمعت بعضهم یقول انا للہ وجہا کالوجوہ، میں نے ان کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا چہرہ ہے جس طرح کے چہرے ہوتے ہیں، جس طرح انسان کا چہرہ ہے، حیوان کا چہرہ ہے، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ خدا کا بھی اسی طرح ایک چہرہ ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَهُ يَدَانِ،
اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ دو صفتیں وہ ثابت کر رہے تھے، اللہ کا چہرہ ہے اور اللہ کے ہاتھ ہے۔ وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور انہوں نے ان دو عقیدوں کے لیے قرآن کریم کی اس آیہ مجیدہ سے استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے خلقت بیدیّ، کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے خلق کیا۔ یہ شیطان کا اور خداوند متعال کا وہ جو مباحثہ ہے، وہ جو گفتگو ہے کہ حق تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تھا۔ تو یہاں پر یدیّ آیا ہے، یہ یدا ید کی تثنیہ ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یعنی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اس آیا کو وہ دلیل قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، العیاذ باللہ۔ اور پھر وبعضهم یقول، ایک تیسرا گروہ وہاں پر یہ کہہ رہا تھا هو کالشاب من ابناء 30 سنہ، کہ خداوند متعال العیاذ باللہ ایک جوان شکل و صورت میں ہے، ایک جوان ہے جیسا کہ انسان 30 سال کا ہوتا ہے، جتنا 30 سال کا جوان ہوتا ہے اسی طرح اللہ ہے، العیاذ باللہ۔ بس تین چیزیں انہوں نے آ کے اس محفل کی بیان کی، ایک تو اللہ کے لیے وہ چہرے کے قائل ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے لیے دو ہاتھوں کے قائل ہیں، اور ایک کہ وہ جوان ہے جس طرح کے 30 سالہ انسان جوان ہوتا ہے۔ جب حضرت نے ان کی یہ بات سنی، یہ یونس بن زبیان نے جو نقل کی تھی، تو اس کے بعد یونس حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے فما عندک فی ھذا یا ابن رسول اللہ، اس سلسلہ میں آپ کے پاس کیا علم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ کالا راوی کہتا ہے وکان متکئا فاستوى جالسا، حضرت نے تکیے کی ٹیک لگائی ہوئی تھی، حضرت نے وہ سہارا چھوڑا اور صحیح ہو کے بیٹھ گئے بغیر سہارے کے، اور اس کے بعد وقال اللہم عفوکا عفوکا، بارگاہ رب العزت میں عفو اور بخشش طلب کرنا شروع کر دی، خدایا تیری بخشش چاہیے، تیری بخشش چاہیے، تیری درگزر چاہیے، یعنی اس قبیح نظریے کی وجہ سے کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے، العیاذ باللہ، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ 30 سالہ جوان کی طرح ہے۔ ثم قال یا یونس، پھر ارشاد فرمایا اے یونس، من زعم ان للہ وجہا کالوجوہ فقد اشرک، جو یہ عقیدہ رکھے، یہ گمان کرے کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے جس طرح کے چہرے ہوتے ہیں، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ کے لیے اگر کوئی چہرے کا قائل ہو جائے تو وہ مشرک۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ، اور جو یہ گمان کرے کہ اللہ کے لیے اعضاء ہیں جس طرح کے مخلوقین کے اعضاء ہوتے ہیں، یعنی العیاذ باللہ اللہ کے ہونٹ ہیں، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے بازو ہیں، اللہ کی العیاذ باللہ ٹانگیں ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کا سر ہے، العیاذ باللہ، اگر ان اعضاء کا کوئی قائل ہو جائے تو وہ اللہ کی نسبت کافر ہو گیا۔ اگر کوئی قائل ہوتا ہے تو وہ مشرک یا کافر ہے، وہ موحد نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا فلا تقبلوا شہادتہ ولا تقبلوا ذبیحتہ، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا قائل ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کرے اور اس کے ہاتھ سے ذبح شدہ جانور کا گوشت بھی نہ کھائیں، مشرک ہے، کافر ہے۔ تعالی اللہ اما یصف المشبہون بصفت المخلوقین، خداوند متعال اس سے بزرگ تر ہے کہ اسے مخلوقہ اور مخلوق کی صفت سے مشابہ قرار دیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت نے وضاحت فرمائی فوجہ اللہ انبیاءہ و اولیاءہ،
اللہ کا اپنا کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ کے لیے چہرہ نقص ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اور اس کے مقرر کردہ ولی یہ اللہ کا چہرہ شمار ہوتے ہیں، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، لیکن یہ ذوات گرامی اس کا چہرہ شمار ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے وہ مل کے مرکب ہوا ہو، اس لیے انسان کا اپنا چہرہ اس کے معاف ضمیر کی حکایت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز پہ خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے، اگر کسی چیز سے غصے میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کے چہرے کے خد و خال بتاتے ہیں کہ یہ چیز اسے ناپسند ہے۔ اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، لیکن یہ ذوات گرامی جو ہیں یہ اللہ کا چہرہ شمار ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کام پہ اللہ خوش ہے یا ناراض، تو ان کے سامنے آپ وہ کام کریں، اگر ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں تو سمجھ لینا اللہ خوش ہے، اور اگر ان کے چہرے پہ ناراضگی اور غصے کے آثار ہوں تو سمجھنا کہ اللہ ناراض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا چہرہ ہوں، یہ ہے کہ یہ جو کسی ذات کا چہرہ ہوتا ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہی کام ان ذوات گرامی کی نسبت اور اللہ کی نسبت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وَقَوْلُهُ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، یہ جو آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو خلق کیا، حضرت نے فرمایا الید القدرت، ید کا معنی یہاں ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی ہے قدرت اور طاقت، یعنی میں نے جس کو اپنی قوت قدرت سے خلق کیا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ میں پہلے اس پہ ڈسکس کر چکا ہوں، چونکہ بہت سے گمراہ اور مذہب اہل بیت سے جاہل اجہل قسم کے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ خود جب ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس آیا کے ذیل میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہاں پر ید سے مراد قدرت ہے، تو پھر آپ کو زور لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ جن کے گھر قرآن نازل ہوا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قدرت ہے، آپ زور لگا رہے ہیں کہ نہیں اس سے مراد ہاتھ ہے۔ قدرت ہے، یہ کنایا ہوتا ہے ہمیشہ، ہاتھ قدرت سے کنایا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، سنا ہوا ہے، یعنی اس کی طاقت زیادہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ 6 گز کیوں، ہمارا 1.5 فٹ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ لمبے ہونا یعنی اس کی طاقت زیادہ ہے۔ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی یہی ہے، اگر العیاذ باللہ اللہ کو